مسکراتے رہیے، غم زندگی کا حصہ ہیں۔ ماضی میں اگر جانا ممکن بھی ہو تو پہلے جیسا کچھ نہیں رہتا۔ خون کے رشتوں میں وفا اگر ہوتی، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ بہت فرق ہوتا ہے ضرورت اور ضروری ہونے میں، کبھی کبھی ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیے، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر دل پڑھے جاتے تو دل دہل جاتے۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں اداکار بھی نہیں۔ اگر خون کے رشتے ناراض ہو جائیں تو پھر ملاقاتیں جنازوں پر ہوا کرتی ہیں۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ انسان کو انسان سے لگائی توقعات ہی تکلیف دیتی ہیں۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ جب تک خود پر نہیں گزرتی احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ اپنے غرور کو اتنا اونچا بھی نہ کر لو کہ جب نیچے دیکھو تو زمین ہی نہ رہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرنے والوں کے انجام خوبصورت ہوتے ہیں۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ ہر دکھ کے بعد سکھ ہے۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ اکیلا چلنا سیکھ لو، لوگ قبر تک آتے ہیں قبر میں نہیں۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، صرف ایمان توکل اور صبر کی بات ہے۔ جو سہنا سیکھ جائیں وہ پھر کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ کوئی جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش کرنا۔ لوٹ آیا ہوں پھر سے اپنی اسی قید تنہائی میں، لے گیا تھا کوئی اپنی محفلوں کا لالچ دے کر۔ بیوی کا تعلق شوہر سے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو ہاں محمد کے رب کی قسم، اور جب تم کسی بات پر ناراض ہو تو پھر میرا نام نہیں لیتی بلکہ کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، جی ہاں ایسا ہی ہے، میری ناراضگی صرف نام نہ لینے کی حد تک ہوتی ہے، جبکہ میرے دل میں وہی محبت اور تعلق ہوتا ہے، یعنی دل سے ناراض کبھی نہیں ہوتی۔ بد نصیب بیوی کی 3 نشانیاں: پیٹھ پیچھے اپنے شوہر اور خاندان کی برائی کرنے والی، شوہر کی اہمیت کم دینا اور اپنی بات منوانے والی، بد زبان جو بات بات پر شوہر سے الجھے اور ہر بات میں نقص نکالنے والی ہو۔ اگر مرد کی محبت کا اندازہ کبھی لگانا ہے تو یہ سوچیں کہ وہ مرد آپ پر کتنی سختی کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر اس کا مرد سختی کرتا ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنا حق اسی چیز یا شخص پر ہی جتاتا ہے جس کو وہ اپنے دل و جان سے چاہتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ اسی کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اور جو مرد آپ پر غصہ نہیں کرتا اور نہ ہی ناراض ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ اس کے دل میں نہیں ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اس سے گرد و غبار دور کرے اور اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ آپ نے ہمیں پیٹ چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا، تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ اچھے وقت کی 5 نشانیاں۔ فجر کے وقت آنکھ کھلنا، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے، چہرے پر رونق آنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو اچھا وقت آنے والا ہے۔ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جس کو اللہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر دیتا ہے۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ بے قصور پر الزام لگانا مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ انسان کو پل کی خبر نہیں ہوتی اور وہ سالوں پر محیط منصوبے تشکیل دے لیتا ہے۔ میں ماڈرن لڑکی ہوں تبھی تو پردہ کرتی ہوں، زمانہ جاہلیت سے ہوتی تو بے حیا ہوتی۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ کیا ہے، اور میرا جواب فقط اتنا کہ مجھے اپنے رب پر بہت یقین ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ مسلسل دعائیں اللہ سے کن کہلوا ہی دیتی ہیں، کیونکہ اللہ کو مان رکھنا آتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے میرے لیے دعا کرنا تو واقع کیجیے گا، کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا اور عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں۔ اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ لوگوں پر 3 احسان کرو: نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لوٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدے نکالنے لگ گئے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ پھول یوں ہی نہیں کھل جاتے، بیج کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ ہر چیز کا نعم البدل نہیں ہوتا، ہر کمی پوری نہیں ہوتی، ہر تصویر پھر سے مکمل نہیں ہوتی، ہر ایک ہی جگہ نہیں بھرتی، کیونکہ کچھ امتحان صبر اور صرف صبر کے ہوتے ہیں۔ دولت کی وجہ سے کئی عورتیں غلط گھروں میں چلی گئیں اور خوبصورتی کی وجہ سے کئی مردوں نے غلط عورت سے شادی کر لی۔ نصیب کے ہاتھوں ٹوٹی ہوئی بیٹیوں پر کوئی ترس نہیں کھاتا، انہیں اپنے حصے کی جنگ خود ہی لڑنی پڑتی ہے۔ کسی کے برے وقت پر کبھی نہ ہنسنا، کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔
اللہ بہتر کرے گا، لیکن اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو وہ بہترین کرے گا۔ غرور پھر کس بات کا، قبرستان چلے جاؤ اور دیکھ آؤ کہاں پڑا ہے عورت کا حسن اور مرد کی جوانی۔ ہماری زندگی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہنستے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ڈستے بھی ہمیں ہی ہیں۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ عورت ماں ہو تو احترام کیجیے، بیوی ہو تو عزت دیجیے، بہن ہو تو شفقت کیجیے اور اگر بیٹی ہو تو فخر کیجیے۔ 3 چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا، انتظار، اعتبار، اظہار، کامیاب رہو گے۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس، غصہ۔ 3 چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس، خیالات۔ زندگی میں 2 شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، وہ جس کی دعا تیرے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹا دیتی ہے وہ تیری ماں ہے۔ تم سو رہے ہوتے ہو، وہ جاگ رہا ہوتا ہے تمہارے کل کو سنوارنے کے لیے، تمہارا باپ۔ آپ کسی انسان کا دل تب تک دکھا سکتے ہیں جب تک وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے کہیں کے نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ مطلب پورا ہونے کے بعد خوبیاں بھی خامیاں بن جاتی ہیں۔ پیسوں کے قرض تو ادا ہو جاتے ہیں لیکن رویوں کے قرض ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں، یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ دن بھر کے بے شمار لمحوں میں چند لمحے مخصوص رکھیں جس میں آپ اللہ سے باتیں کریں۔ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے گہرا خاموش تعلق ہے اور سب سے زیادہ راز بھی اسی میں ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ بھروسہ، سب سے زیادہ محبت اسی میں ہوتی ہے۔ چند لمحے صرف اللہ اور اپنے درمیان رکھیں، پھر چاہے اللہ سے سب بول دیا کریں یا خاموش رہا کریں، دونوں ہی باتیں محبت کی علامت ہیں۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ یا اللہ سب کو ان کے صبر کا اجر اس دنیا میں ان کی خوشی کے مطابق بہتر بنا کر دے دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے سب کاموں کو سیدھا کر دے، آمین۔ اے اللہ ہمارے دلوں، ہمارے حالات اور ہمارے دنوں پر تیری مہربانی ہو، آمین۔ بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو تو موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل جیسی کوئی دولت نہیں۔ جن گھروں میں سکون نہیں وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی یہ بھی ہے کہ انسان گھر کے دوسرے لوگوں کو ان کا حق نہ دے۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو خدا پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ فاصلوں کو آپس میں اتنا نہ بڑھائیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ زندگی میں 2 چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے، ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔
لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ سنا تھا کہ حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ حد میں رہنا اور حد میں رکھنا زندگی کا بہترین اصول ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ کیسی بے بسی محسوس ہوتی ہے نا جب آپ کسی کو ایمانداری سے سچ بتائیں اور سامنے والا آپ پر یقین نہ کرے۔ اگر آپ خود کامیابی کی سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکے تو جو کوشش کر رہے ہیں ان کے سر پر چڑھ کر تنقید مت کرو۔ کچھ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ آپ اب بھی پہلے جتنے بے وقوف ہیں کہ نہیں۔ بعض اوقات کسی کا ایک بولا ہوا اچھا جملہ جسم میں جان ڈال دیتا ہے۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ جانے کس گلی میں چھوڑ آیا ہوں جاگتی ہوئی راتیں، ہنستے ہوئے دوست۔ صاف دل کی 5 نشانیاں۔ بہت جلد جذباتی ہوتا ہے، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، وہ ہر رشتہ دل سے بنائے گا، وہ بہت حساس ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ اے دل، ایسا نہیں ہوتا کہ جو تسلی دیتے ہیں وہ بکھرتے نہیں، جو یقین رکھتے ہیں ان کا اپنا یقین نہیں ڈگمگاتا۔ یقین مانو، روشنی دینے کے لیے پہلے خود جلنا پڑتا ہے، سہارا دینے کے لیے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا بچوں پر پیسہ خرچ کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ سنی سنائی بات، دیکھی ہوئی بات اور خود پر بیتی ہوئی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے رزق میں چونٹیوں، پرندوں، ناداروں، غریبوں کا رزق رکھا ہے، انہیں کھلاؤ، اللہ تم پر اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ کون کہتا ہے دشوار ہے آدمی کو مارنا، لہجہ بدل، تیور بدل، نظریں بدل اور مار دے۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ جس دل میں اللہ ہو اس دل سے مانگی ہوئی ہر دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ سے اپنا تعلق بنائے رکھیں، اللہ آپ کو وہ سب نوازے گا جو آپ اس سے مانگتے ہو۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ معافی کے حقدار غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ سفر روز کا ہے اور جانا کہیں بھی نہیں۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ سیرتوں کو کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح پاک صاف ہوتی ہے۔ توبہ کا خیال آنا ہی خوش بختی کی علامت ہے،
کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہتے تھے کہ رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھائی ہے، مرد اولاد نہ ہونے پر عورت کو چھوڑ رہا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پر مرد کو چھوڑ رہی ہے۔ آپ 100 نیک کام کر لیں، کوئی آپ کو جنت میں جانے کی خوشخبری نہیں سنائے گا، لیکن ایک غلط کام کرنے پر تقریباً سب آپ کو جہنم کے دروازے تک چھوڑ کر آئیں گے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور اس کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا نہیں تھا۔ بے شک اللہ عظیم مصور ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ آپ خراب موڈ میں بھی کسی سے بدتمیزی کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے مگر الفاظ کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ حاصل ہے دعا تو کیا ضرورت ہے مایوسی کی، کر کے سجدہ اپنی ہر تکلیف بیان کر دو۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو، پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ موت کے لیے وقت مقرر ہے، عمر مقرر نہیں ہے۔ جو لوگ امیدیں اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ جیسے دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی جڑی ہوئی ہے اور شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ دنیا و آخرت کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ عارضی دنیا کے مکانات پیسوں سے بنتے ہیں جو صرف امیر لوگ ہی بنا سکتے ہیں، اور آخرت کے محلات نیک اعمال سے جو غریب بھی بنا سکتے ہیں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 بار اپنے پاس بلاتا ہے۔